اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وأيضا قال: حسين مني وأنا من الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ محرم آ چکا ہے اور آج شب لگ گئی ہے دوسرے محرم. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال اسی آرزو اسی فرار میں تھے کہ اگلے سال محرم ہوگا، شریک ہوئے، لیکن وہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہے. اور یہ جو رزق لکھا گیا ہے محرم کا، ابھی ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی شادی کوئی فنکشن ہو تو آپ کارڈ دے کے کال کر کے بلاتے ہیں. واحد ایک ایسی مجلس عزا ہے کہ جہاں کسی کو بلایا نہیں جاتا، اطلاع دی جاتی ہے کہ یہاں فرش عزا برپا ہے. یہی ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب عزا کوئی اور ہوتا ہے. صاحب عزا وقت کا امام ہوتا ہے. اب جب ہم اپنے پروگراموں میں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں ہم اور آپ بن بلائے آ جائیں؟ یا بن بلائے آ جائیں؟ یہ ہمیں اور آپ کو انتخاب کیا جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے اس سال کے رزق میں لکھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ اتنے منٹ اتنے لمحے فرش عزا پر آ جائیں. فرش عزا کیا ہے؟ فرش عزا پاک ترین اور مطہر ترین فضا ہے. اب آپ بتائیے، اندازہ یہ لگائیے کہ اگر ابھی آپ نہ آتے یا ہم اور آپ یہاں نہ ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے؟ ہمیں اور آپ کو اس فرش عزا میں بلا لیا، یہی بہت بڑی بات ہے. اتنی پاک فضا میں اب اس سے زیادہ ہمیں کچھ چاہیے ہے؟
اگر دنیا کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی اپنے گھر میں بلا لیتا ہے تو 50 اینگل سے ہم فوٹو کھینچ لیتے ہیں اور 50 اپنے گھر کے گوشے میں لگا لیتے ہیں کہ ارے ہمیں فلاں جگہ بلایا تھا، فلاں جگہ بلایا تھا. اتنی پاک ترین فضا میں ہمیں بلایا گیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ لیکن یہاں بلانے کے بعد عطا بھی آپ دیکھیے کیسے ہے. اب آپ بتائیے اگر ہماری اور آپ کی ابھی موت ہو جائے اور خدا یہ پوچھے، فرشتے یہ پوچھے کیا لائے ہو، کون سے ایسے لمحے لائے ہو کہ جو تم ہمیں پیش کر سکتے ہو، خدا کی قسم سوائے اس فرش عزا میں جو لمحے اس کے علاوہ کوئی اور لمحہ آپ پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بلایا بھی اور ہمارے لمحوں کو روز قیامت کے لیے محفوظ بھی کر دیا کہ پروردگارا ہم نے کچھ ایسے لمحے گزارے ہیں کہ جس میں ہم نے فضائل اور مناقب اہل بیت سنی، کچھ ایسے لمحے گزارے ہیں کہ جہاں قرآن کی آیتیں اور احادیث سنی ہیں. تو آپ دیکھیے یہ فرش عزا امام حسین کی آپ قدر و قیمت آپ سمجھیں کہ کل تک کے یہ جو چادر بچھی تھی یہ چادر تھی، سبحان اللہ. لیکن جیسے ہی یہ ارادہ ہو گیا کہ فرش عزا بچھانا ہے، اب یہاں کوئی جوتا پہن کے بھی جسارت نہیں کرتا، اس فرش کو پھر چومتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نسبت بدل گئی. کل تک یہ کرسی تھی، سبحان اللہ، صحیح تھی، آپ بیٹھیے آپ بیٹھیے، کسی کو بھی بٹھا دیے، باہر کوئی مسافر ہے اس کو آپ نے بٹھا دیا. لیکن جیسے ہی اس کرسی کو آپ نے مجلس عزا پر لا کے رکھ دی تو اب یہ کرسی سے منبر رسول میں تبدیل ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اور آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں، ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، کیا چوم رہے ہوتے ہیں؟ کیا چوم رہے ہوتے ہیں؟ وہی پتھر تو جو ہمارے شہر میں بھی شاید دکانوں میں موجود ہو، اس پتھر پہ وہ اثر نہیں ہوتا. لیکن یہی پتھر جب کربلا میں یا کاظمین میں یا نجف میں روضے اہل بیت پر لگا دیا جاتا ہے، اب اس سے لوگوں کو شفا مل رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ، بے شک. اب آپ یہ بتائیے خدا کی قسم کہ جب جمادات میں یہ جماد ہیں، یہ جمادات ہیں، جب جمادات میں جیسے ہی نسبت اہل بیت کی طرف ہو جاتی ہے، باعظمت ہو جاتے ہیں، تو جو انسان اشرف مخلوقات ہے جب ان کی نسبت اہل بیت سے ہو جائے تو ہم اور آپ کی پھر کیا قدر و منزلت ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. پھر عزادار حسین کی کیا قدر و منزلت ہو جائے گی؟ پھر امام حسین کے زائر کی کیا قدر و منزلت ہو جائے گی؟ روایت بتائیں آپ کو، روایتوں میں ملتا ہے کہ جو زائر امام حسین ہوتا ہے، امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، فرشتے پروردگار سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو اجازت ملے اور وہ آ کر اس زائر حسین، اس عزادار حسین سے مصافحہ کر سکے. یہ ہے قدر و منزلت عزادار حسین. یہ ہے عظمت ہم اور آپ جو اگر چشم برزخی اور روایات کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو ہمارے اور آپ کے فضائل بہت بلند نظر آئیں گے. ایک صلوات دیجیے محمد اللہم صلی علی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تصير دموعك على خديك. اگر تم نے حسین ابن علی پر گریہ کیا، اشک بہایا، ایسا اشک کہ اگر تمہارے آنکھوں سے
وہ تمہارے چہرے پر جاری ہو گیا تو غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. کہا اگر ایسا اشک جو تمہارے چہرے پر جریان اس کا جاری ہو چکا تو پروردگار تمہیں معاف کر دے گا ہر اس گناہ سے, تمہیں پاک کر دے گا ہر اس گناہ سے, چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, چاہے کم ہو چاہے زیادہ. تو کوئی سوال پوچھے گا مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہے, یعنی کیا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. دوسری روایت سہارا دیتی ہے سمجھنے کے لیے. کہا جب کوئی عزادار حسین ابن علی فرش عزا پر آ کر بیٹھتا ہے اور گریہ کرتا ہے, اشک بہاتا ہے. دیکھیں روایات میں اشک بہانے کی بہت تاکید ہوئی ہے, گریہ کرنے کی بہت تاکید ہوئی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریے کہ آپ اس مہینے کچھ اشک ذخیرہ کر لیں, آپ کے آنکھوں سے آنسو بہیں حسین ابن علی کے لیے. یہ رزق ہے, اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. علماء جیسے ماہ مبارک رمضان کی تیاری کے لیے, شہر اللہ کی تیاری کے لیے پروردگار نے کتنے مہینے رکھے ہیں, ماہ رجب, ماہ شعبان, کہ اس 2 مہینے میں تم اپنے آپ کو آمادہ کر لو ماہ رمضان کے لیے. علماء اپنے آپ کو شہر الحسین کے لیے, ماہ محرم کے لیے 2 مہینے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے. اپنی نگاہوں پر, اپنے پیروں کو, اپنے لقموں پر, اپنے کان, تاکہ ان کو توفیق ملے کہ اس آنکھ سے اگر ناپاک ہوگی تو کیا اشک بہے گا, کہ آنسو آ جائے, آنسو آ جائے. اگر کان ناپاک ہو تو کیا اس کان میں فضائل اور مناقب اہل بیت جائیں گے, جانے کے بعد تاثیر ہوگی. یہ پیر فرش عزا کے لیے نکلیں گے, ارے ابھی تھکانے کام سے آئے ہیں, رہنے دیے بعد میں چلے جائیں گے, کل 7 سے شروع کر دیں گے جانا. ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس 10 دن 12 دن میں ان کو توفیق نہیں ملتی ایک پوری ذکر مصیبت سن سکے. ایک کچھ منٹ یہاں سن لیتے, کچھ منٹ وہاں سن لیتے, ایک بیٹھ کر. جیسے انسان کا جب اپنا ابا اماں اس دنیا سے جاتا ہے, آدمی غم زدہ ہوتا ہے, وہ غم کا ماحول ان کے اندر طاری نہیں ہوتا ہے, ان کو یہ رزق, یہ توفیق نہیں ملی ہوتی ہے. تو علماء تیار کرتے تھے اپنے آپ کو. فرمایا کہ جو یہاں عزادار آ کر بیٹھتا ہے فرش عزا پر, اور جب وہ گریہ کرتا ہے اور جب وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے, وہ ایسے ہی پاک و طاہر ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ولادت ابھی ہوئی. یہ میرے جملے نہیں ہیں, روایات کے جملے. اور اسی محلے میں دیکھ لیے, لیکن توفیق کی میں بات کر رہا ہوں, سب کے دلوں میں یہ فکر ہے, لیکن توفیق ہے. جہاں سے آپ ہمیں لے کر آ رہے ہیں کتنی جگہ فرش عزا بچھایا گیا. جن لوگوں نے بچھایا اور جو لوگ آئے ہیں ان کے رزق میں لکھا ہے اس سال یہ کرنا. صاحب عزا کون؟ صاحب عزا امام زمانہ. ارے حیدری, ارے سلوات, انتخاب کر لیا ہے اس وقت کے لیے, ان لمحوں کے لیے. کیا یہ ابوالفضل یہاں جائیں گے پڑھنے کے لیے, یہ لوگ وہاں جائیں گے فرش عزا میں بیٹھنے کے لیے, مصائب اور مناقب اہل بیت سننے کے لیے. اب بتائیے, فارسی میں کہتے ہیں سیاہی لشکر شدن ہم کافیس. بعض وقت یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس مال نہیں تھا, ہمارے پاس دولت نہیں تھی,
میں ہمارا بھی دل چاہ رہا تھا. تو فارسی میں کہا جاتا ہے سیاہی لشکر تو بن سکتے تھے, بھیڑ میں نظر تو آ سکتے تھے, تمہاری وجہ سے بھیڑ میں اضافہ تو ہو سکتا تھا. بس اتنا ہی اگر کسی نے امام حسین کے لیے کر لیا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا. اب میں یہ آپ لوگوں کو سب کو یقین ہے اس بات کا, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اہل بیت کسی کے قرضدار نہیں رہتے, کسی کے قرضدار, ہم اور آپ کے قرضدار نہیں رہیں گے. آپ یہ سوچئے کہ ہم نے مثال کے طور پر فرش عزا بچھا دی ہے, ہم نے عزا خانہ سجا دیا ہے, ہم نے حصے کا انتظام کر دیا ہے, یہ تو بہت میں بڑی بات کر رہا ہوں. علماء کی سیرت یہ تھی, حضرت آیت اللہ وحید خراسانی صاحب 1 سال سے زیادہ ان کی سن ہے, لیکن آج بھی دروازے پہ بیٹھتے ہیں, کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں بغیر سہارے کے, لیکن جب کوئی مجلس میں تشریف لاتا ہے, چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا بچہ ہو, اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے احترام کے لیے. کیوں اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ عزادار حسین بن علی ہے, یہ اس مظلوم کا عزادار ہے. یہ کھڑا ہونا اور یہ احترام یہ ضائع نہیں جائے گا, اس کا بھی اسی دنیا میں ان کو صلہ ملے گا. اہل بیت بہت کریم ہیں. حضرت زینب کا واقعہ ہے کہ جب یہ کاروان شام سے مدینے کی طرف روانہ ہوا تو یزید نے قافلہ سالار سے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھنا, اب کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے, بہت خوش رفتاری کے ساتھ لے جانا. کہتے ہیں کہ قافلہ سالار نے بھی اسی اعتبار سے عمل کیا, جہاں مخدرات عصمت و طہارت چاہتے تھے رکنا, وہ قافلے کو روک دیتا تھا. جہاں یہ مخدرات عصمت و طہارت چاہتی تھی کہ یہ مرد دور ہو جائے تو وہ مردوں کو دور کر دیتا تھا. کہا کہ جب کاروان مدینے پہنچا تو حضرت زینب نے شال بچھایا اور تمام مخدرات سے یہ کہا کہ اگر جو کچھ تمہارے پاس قیمتی کوئی چیز بچی ہے تو اس میں تم رکھ دو, اور جو کچھ تھوڑا بہت جو یزید نے واپس کیا تھا حضرت زینب نے اس شال میں رکھا, اور اس شال کو ایک سفیر کے حوالے, ایک بیگ کے حوالے کیا اور کہا جا کے اس قافلہ سالار کو دے دو. اس نے جب اس قافلہ سالار کو جا کے یہ ہدیے دیے تو اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تو پیسے پہلے ہی لے لیے تھے اپنے کام کے لیے. کہا نہیں, یہ حضرت زینب نے تمہارے اچھے سلوک کے بدلے میں ہدیہ بھیجا. کہتے ہیں کہ اس قافلہ سالار نے جیسے ہی یہ سنا اپنے آپ کو زمین پر گرایا, زمین کے خاک, زمین کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں اس نے پھینکنا شروع کر دی کہ ہم نے کیسے گھرانے, کیسے قریب گھرانے کو قتل کیا. تو اہل بیت کی دستگاہ میں, اہل بیت کی بارگاہ میں اگر کوئی انسان ایک لمحہ چھوٹا سا کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ ضائع نہیں جاتا. جھاڑو دینا, حصہ بانٹنا, جوتیاں عزادار امام حسین کی سیدھی کرنا, احترام کرنا, اس میں تو انسان کو سبقت لینا چاہیے. ارے لائیے ہم کر دیں, ارے لائیے ہم کر دیں, کیونکہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی. آپ بتائیے کتنوں کو توفیق مل رہی ہے. ارے جن لوگوں کے دلوں میں خواہش تھی کربلا کی زیارت کے لیے, جن کے دلوں میں خواہش تھی, ارے ابھی محرم سے 1 دن پہلے کتنے لوگوں کا انتقال ہوا, نہیں پہنچ پائے اس محرم میں. ہمیں آپ کو توفیق دیا گیا ہے, پتہ نہیں اگلے سال ہوں گے. اور جو کچھ دنیا کا اگر خلاصہ آپ کر دیے گا سوائے محبت اہل بیت اس میں کچھ اور آپ کو نظر نہیں آئے گا. اصغر آوارہ کا واقعہ شاید بعض نے سنا ہو. اصغر آوارہ ایران میں شاہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا کام گانے بجانا, یہ میوزک کا کام تھا. کہتے ہیں کہ عالم دین
فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سفر کے لیے نکلنا تھا. آپ کو پتہ ہے اس زمانے کا سفر, بس کا انتظام بہت مشکل, پیر بس کا انتظام کیا, بس میں بیٹھے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اصغر آوارہ بس میں چڑھنے لگا. لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی کہ سفر اچھے سے گزرے گا, یہ گائے گا, میوزک یہ سب. یہ عالم دین فرمانے لگے کہ میں اس سوچ میں تھا کہ اگر اس نے میرے سامنے, لباس میں نے پہنا میرے سامنے, اس نے یہ کام انجام دیا تو اس لباس پیغمبر کی توہین ہوگی, اور میں اگر اتر گیا تو میرا وہ ضروری کام نہیں ہو پائے گا. تب میں یہی سوچ رہا تھا, دیکھا اصغر آوارہ بس سے اترنے لگا. لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو, تمہیں پیسے بھی دیں گے, تم گانا گاؤ, اپنا جو کام کرتے ہو وہ کرو. پتہ ہے اصغر آوارہ نے کیا کہا؟ اصغر آوارہ نے کہا کہ لوگوں سے کہا کہ میں اس عالم کے جد حسین ابن علی کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا اگر میں نے ان کے سامنے گانا گایا اور گانا. ختم ہو گئی بات. ایک احترام انسان کو حر سے حضرت حر بنا دیتی. اسی لیے امام حسین کو سفینۃ النجات کہا گیا. یہاں ہم جیسے گناہگار, ہماری اوقات کیا ہے کہ اتنے پاک اور مطہر فضا میں آ کر بیٹھیں. ہم گناہگار انسان ہیں. جہاں ملائک کا نزول ہو رہا ہے, جہاں حضرت زہرا تشریف لا رہی ہے, جہاں امام زمانہ تشریف لا رہے ہیں, ہم جیسے کی کیا اوقات. یہ تو ان کا کرم ہے کہ جو انتخاب کر دیا. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں اہل بیت ابھی امید ہے, ابھی ہم تم سے نا امید نہیں ہوئے ہیں. اس کی قدر کریں. یہ عالم دین فرماتے ہیں کہ 20 سال کے بعد ایک بہت بڑے مجتہد کا انتقال ہوا, اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ نماز جنازہ آپ کو پڑھنا ہے. کہا آپ کو پتا آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے, جب کوئی مجتہد اس دنیا سے جاتا ہے کتنے علماء, فضلاء, طلاب, مجتہدین جمع ہو جاتے ہیں. کہا قبرستان میں بھیڑ, تمام علماء, تمام فضلاء, تمام طلاب, تمام شہر کے زہاد جمع ہو گئے قبرستان میں. میں بھی حاضر ہو گیا. کہا ان مجتہد کے جنازے میں دیری ہے اور ان کا جنازہ نہیں آیا. تو کہا ہم سب انتظار کرنے لگے. کہا اسی حال میں جب ہم لوگ انتظار کریں, میں نے دیکھا قبرستان میں دور سے ایک جنازے کو بے وارثوں کی طرح لے جایا جا رہا ہے. بھائی اس کو نیچے کی طرف ایسے ہی قبر کے حوالے کر رہے ہیں. تو میں آگے بڑھا, میں نے کہا کہ اس کو ایسے ہی تم کیوں قبر کے حوالے کر رہے ہو؟ احترام ہوتا ہے میت کا, 3 منزل ہوتی ہے, کاندھے پہ رکھا جاتا ہے, تشییع جنازہ ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے بس یہ ایسے ہی انسان تھا, ارے آپ سے کوئی اس کا واسطہ نہیں, یہ بہت عجیب انسان تھا, یہ بہت اس کا. تو یہ عالم دین کہہ رہے کوئی بھی تھا, کون تھا یہ کہ جو تم اس کو اس ٹیپ سے قبر کے حوالے کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ اصغر آوارہ نام کا ایک شخص تھا. اب عالم دین ہیں, مجتہد ہیں, باتوں کو سمجھتے ہیں. کہا جیسے ہی اصغر آوارہ کا نام سنا, میں نے سنا تو مجھے پوری داستان سمجھ میں آ گئی کہ یہ تمام طلاب, یہ تمام علماء, یہ تمام زہاد آج قبرستان میں جمع ہیں تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. اب آپ اندازہ لگا لیے, یہ لوگ کہیں گے اللہ اکبر, اللہم اغفر لہذا المیت, پروردگارہ اس میت کی مغفرت فرما. تو کیا دعا پوری نہیں ہوگی؟ اس نے ایک احترام کیا تھا, لیکن امام حسین نے کہاں اس کا ہاتھ پکڑا, اس احترام کا صلہ کہاں دیا, جہاں پر آپ تصور نہیں کر سکتے. اب وہ آپ بتائیے اتنے علماء جب دعا کریں گے تو کیا دعا پوری نہیں ہوگی؟ وہ کیسے قبر کیا اس کو حوالے کیا کہ پاک, طاہر. یہ ہے امام حسین جس سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں کہ وہ کریم ہے. امام حسین کی کرامت سنیے گا. ایک شخص آیا امام حسین کی, دیکھیے یہ
باقی سے پہلے میں یہ کہتا علامہ امینی فرماتے ہیں کہ اس بارگاہ میں آنے کے بعد آپ چھوٹی موٹی چیزوں پہ بسندہ نہ کریے گا کہ مطلب چھوٹی سی کوئی چیز مانگ لی. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, یہاں آپ جتنا طلب کریے گا اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اتنا بھروسہ ہے ان کے کرم پر. سبحان اللہ. تو آیت اللہ امینی فرماتے ہیں اس گھرانے سے مانگنے کے لیے آپ بہت مانگا کریے, بہت مانگا کریے. ایک شخص آیا امام حسین کے پاس دروازے پر اور کہنے لگا مولا میں قرض دار ہوں, 400 درہم کی مجھے قرضہ دینا ہے. امام حسین علیہ السلام نے خادم کو بلایا اور کہا کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ سب سمیٹ کے لیا. علیکم السلام. جب وہ خادم نے سب کچھ سمیٹ کے لایا تو امام نے اپنی ردا بھی اتار دی. کاش ہم اور آپ بھی اس گھرانے میں آ کر گدائی کریں. اتنا خوش قسمت تھا, آیا تھا پیسے لینے, حسین کی ردا مل گئی. کہا امام حسین ردا اپنی بچھاتے ہیں اور تمام وہ جو درہم و دینار تھے اس میں سمیٹ کے اس کو باندھ کے دروازہ کھولتے نہیں ہیں, دروازے سے ہاتھ باہر کرتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں. میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ اگر مجھے دیکھے تو اس کو شرمندگی محسوس ہو جائے. دروازہ بھی نہیں کھولا. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب امام حسین یہ دے رہے تھے تو امام حسین نے اس سے کہا کہ جو کچھ میرے گھر میں تھا وہ اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ میرے پاس نہیں تھا, اگر ہوتا تو میں دے دیتا. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. امام حسین دروازے پہ آ رہے تھے, آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ میں نے تو کہا تھا میرے پاس جو کچھ ہے میں اتنا ہی میں نے تمہیں دے دیا, اگر ہوتا تو میں ضرور دیتا. تو وہی فرماتا ہے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا, مجھے 400 درہم کی ضرورت تھی, آپ نے 4000 درہم عطا کی. یہ ہے حسین ابن علی جس کو کربلا کے میدان میں رسول کے جانے کے 50 سال کے بعد شہید کر دیا گیا. یہ وہ گھرانہ ہے جس کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں یہ رزق ہے, دعا کریے اس رزق میں اضافہ ہو. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے کہ فرش عزا بچھائیں اور فرش عزا میں بیٹھیں. اور خدا کی قسم اس 13 دن میں کم سے کم, دیکھیں حالات جیسے بھی ہوں, ہمیں امام حسین کا پیغام پہنچانا ہے. اس 13 دن کم سے کم ہم کالے لباس میں رہیں, گھروں میں پرچم لگائیں, اپنے دروازے کے انٹرس میں ایک کالا کپڑا ٹانگ دیں, تاکہ آنے جانے والے لوگ یہ احساس ہو کہ ہاں ان لوگوں کی یہاں کوئی غم ہے. اگر ہمارے ابا کا انتقال ہو جائے تو کیا ہمیں ہوش ہوتا ہے؟ ان 13 دن میں ہماری جو سیرت ہے, ہمارے جو کردار ہے وہ تبدیل ہو جانا چاہیے. اگر 13 دن سے پہلے ہم, اب یہ سب چیزیں کہنی پڑتی ہیں, اگر 13 دن سے پہلے ہمارے منہ بھرے ہوئے تھے, اس 13 دن میں کم سے کم ہمارے اندر یہ تبدیلی ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہو کہ کیا ہے بھائی آپ تو مستقل کالا پہنے ہوئے ہیں. جیسے کہ آج کربلا اور کاظمین کے روڈ پر ہم لوگ پرچم لگا رہے تھے سب گھروں پہ, چونکہ وہ دوسرا بلو کلر کے جھنڈے لگے ہوئے تھے, تو ہم نے 70-80 جھنڈے منگوائے اور ادھر کربلا راحت سلطان ادھر. تو بعض ہندوؤں نے جب پرچم لگا رہے تھے باقاعدہ پوچھا کہ کیا محرم شروع ہو گیا ہے؟ اور یہ ہماری کمی, ہم وہ دوسرے پر پرچم تو لگا سکتے ہیں, کالا لباس تو پہن سکتے ہیں. اس 13 دن کے وہ اہل بیت کے جو جن کی طرف سے مستقل کرم ہے, مستقل کرامتیں ہیں. ایک درود پڑھی پر محمد صلی محمد. اس بارگاہ میں, اس بارگاہ کے ذکر کرنے والے, اس بارگاہ میں بیٹھنے والے, اس بارگاہ میں آنے والے
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کشتی نجات میں سوار ہیں۔ حضرت نوح نے 1000 سال 2000 سال کتنے لوگوں کو ہدایت پہنچائی، ہدایت پہنچا پائے؟ رسول خدا کے بعد کتنے لوگ باقی رہے امیر المومنین کے لیے؟ صرف 4 لوگ۔ ایسا ہی ہے نا؟ جب مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی تیار ہے تو کتنے لوگ لبیک کہے مولا علی کے لیے؟ 4 لوگ۔ رسول خدا کی اتنی محنت و مشقت کے بعد، لیکن رسول فرماتے ہیں یہ حسین سفینۃ النجات، کیونکہ یہ سب سے آسان اور سب سے جلدی سفینہ ہے اور کشتی نجات ہے جو انسانوں کو اور ہم اور آپ جیسے گناہگاروں کو منزل مقصود تک کے پہنچا دیتا ہے۔ ایک عشق کے ذریعے، ایک احترام کے ذریعے، وہی ملک نے جو کام کیا ہے آپ تصور اگر کر لیے، لجام اسب حسینی پر ہاتھ ڈالنا کہ جس بات کا اقرار خود کر رہا ہے کہ مولا میں وہ ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روک دے، لیکن مولا حسین کا سلوک کیا تھا؟ گھوڑے سے اترتے، اس کو گلے سے لگاتا۔ اب مولا حسین کہہ رہے مجھے معاف کرنا کہ جب دشمن بن کر کے آئے تھے تو پانی پلایا تھا، اب میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں پلایا۔ یہ حسین سفینۃ النجات، اس لیے مصباح الہدی کہا جا رہا ہے۔ اس لیے تمام ذکر لوگوں کے، تمام قربانیاں طول تاریخ میں لوگ بھلا دیے ہیں کچھ دنوں کے بعد، لیکن حسین کا ذکر، حسین نہیں، اس گھوڑے کا ذکر جس پر حسین سوار تھے، اس ذوالجناح کا ذکر جس نے حسین کے راہ میں اشک بہائے، اس کا ذکر کیا دنیا بھول سکتی ہے؟ کیوں نہیں بھول رہی ہے؟ اس لیے نہیں بھول رہی ہے چونکہ سب نے، جس کا بھی وہ اصحاب حسین، وہ اولاد حسین جن کا ذکر ابھی تک باقی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی تشخص اس بارگاہ میں آنے کے بعد ختم کر دی، سب کے سب حسینی بن گئے۔ اس بارگاہ میں آنے کے بعد، اس دریائے ہدایت میں آنے کے بعد اپنی تشخص کو بھلا دیے گا۔ ارے نہیں، میں مولانا محمد ابوالفضل، میں کیسے جھنڈے لگاؤں جا کر، میں کیسے جوتیاں سیدھی کروں؟ تو پھر آپ وہی نبی بن کر کے نظر آئیے گا۔ اگر آپ کو بقا چاہیے، اگر آپ کو باقی رہنا ہے تو اس بارگاہ میں آنے کے بعد آپ اپنی تشخص کو بھلا دیں۔ اسی لیے اہل بیت نے بھی یہ ہمیں سکھایا ہے۔ اہل بیت نے کیا تشخص دی؟ عزادار حسین ابن علی، عزادار حسین ابن علی۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد یا علی، اللهم صل على محمد۔ ایک واقعہ اور اس کے بعد ذکر مصیبت۔ مرحوم مرزا اصفہانی ایک بہت بڑے مجتہد تھے، تاریخ میں گزرے، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے مدرس۔ کہتے ہیں کہ انہی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، کیونکہ ان سے جب لوگ یہ کہتے تھے مجلس پڑھ دیے، ممبر پر آ جائیے، ذکر مصیبت پڑھ دیے، تو یہ کہتے تھے ارے نہیں، وہ فتوے آئے ہوئے ہیں، فتویٰ ہمیں دینا ہے، تدریس کرنا ہے، درس پڑھانا ہے، اجتہاد کرنا ہے، تو یہ وقت نہیں دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انہی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا محشر کا وقت ہے، سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، مجتہدین کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جہاں مرزا نائینی، آیت اللہ بروجردی، سب کے سب علماء وہاں موجود ہیں، اور حساب و کتاب بڑی طولانی ہے، بہت وقت درکار ہے۔
ایک عالم دین سے ایک ایک فتوے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تم نے یہ جو فتویٰ دیا کس دلیل کی بنیاد پر دیا، اس میں ہوا و ہوس تو شریک نہیں تھا، قرآن کی کون سی آیت تھی، کون سی حدیث تھی، کون سی روایت تھی. آپ سوچیں اتنے فتوے دیے ہیں ایک مجتہد نے، تو کتنا ہر ایک تو اس کو پروف کرنا ہے. تو کہا میں نے یہ دیکھا کہ یہاں تو بہت ٹائم لگ جائے گا جنت تک کے پہنچنے کے لیے. میں نے دیکھا ایک دوسری صف بھی لگی ہوئی ہے جہاں بہت جلدی جلدی لوگ جا رہے ہیں. تو کہا میں نے اس صف کو چھوڑ کر اس لائن میں جا کے میں لگ گیا. کہا جیسے ہی اس لائن میں لگا فرشتوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں کیوں؟ ارے آپ مجتہد صاحب ہیں، آپ اسی صف میں رہیے، یہاں دوسروں کا صف ہے. کہا بس یہ کہنا تھا. امام حسین نے کہا کہ نہیں نہیں یہ صحیح آ گیا ہے. فرشتوں نے کہا یہ تو مجتہد تھا، فتویٰ دیتا تھا، اس نے کوئی ایسا مولا آپ کے دفتر میں کیا اس کا بھی نام ہے؟ آیت اللہ وحید خراسانی صاحب فرماتے ہیں خدا سے دعا کریے کہ امام حسین کے دفتر میں کسی کام کے ذریعے ہمارا نام لکھ دیا جائے، ہمارا نام لکھ دیا جائے. کہتے ہیں ہاں اس نے یہ صحیح آیا ہے. مولا حسین فرماتے ہیں اس نے ایک مرتبہ شب عاشور کا جب وقت قریب ہوا تو یہ رات کے اندھیرے میں اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے مجلسیں نہیں پڑھی ہیں، منبر پر نہیں آیا ہے، کہیں مجلس عزا پر شرکت نہیں کی، اور یہ فتوے میں اور اجتہاد میں ہی لگا ہوا تھا، درس و بحث میں. اس نے گھر پہنچ کر جب یہ احساس اس کو ہوا تو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو یہ جگاتا ہے، اور جگانے کے بعد یہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر ذکر مصیبت پڑھتا ہوں، تم لوگ گریا کرو میں بھی گریا کروں. تو اس کا نام اس لیے لکھا جاتا ہے. یہ ہے ذکر مصیبت. کہتے ہیں کہ یہ عالم دین اٹھنے کے بعد ان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے اصلی مقصد اس دنیا میں جینے کا کیا ہے. کہتے ہیں انہوں نے اپنے درس و بحث کم کیا اور یہ مستقل جہاں مجلس جہاں فرش عزا وہاں پہنچ جاتے تھے. یہ ہے ذکر مصیبت اور فرش عزا کا اثر. میں نے جیسے کہا آج دوسری شب لگ گئی، بہت جلدی گزر جائے گا. ایک دم سے دیکھیے گا ہم اور آپ بیٹھے ہیں، شب عاشور کی مجلس ہونے لگی. بس مولا حسین سے یہ درخواست ہے اور یہ دعا ہے کہ اس سال ہماری آخری سال جو ہم ماہ محرم میں اور محرم میں شریک ہو رہے ہیں، ہمارا مقدر نوبر کے سالیان سال ہم ماہ محرم کو درک کر سکیں اور فرش عزا میں بچھا سکے، فرش عزا پہ بیٹھ سکے، حسین پر گریہ کر سکے. کہتے ہیں کہ جب آخری وقت قریب ہوا امام حسین کا تو امام حسین حضرت امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں جاتے ہیں اور کچھ وصیتیں کرتے ہیں کہ جن وصیتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے آپ سے خطاب ہے. بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ تھا کہ وہ کربلا بین الحرمین کی زیارت کر سکے. جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب وہ بین الحرمین میں بیٹھتے ہیں جہاں ایک طرف مولا حسین کا روزہ اور دوسری طرف مولا عباس کا روزہ، تو یہ جنت کیا، جنت سے بڑھ کر پھر وہاں انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اس کی موت آ جائے. تو اپنے دلوں کو کربلا کے حوالے کریے اور ایسا محسوس کریے کہ آج ہم اور آپ کربلا موجود ہیں اور امام زمانہ کو پرسا دے رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کچھ وصیتیں کی جو وصیتیں ہمارے اور آپ کے نام ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. فرمایا شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو
جب جب ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے مولا حسین کی پیاس کو یاد رکھنا. او سمعتم بغریب فاندمونی، جب کسی غریب کو دیکھنا یا کسی غریب کا تذکرہ سننا تو اپنے مولا حسین کی غربت کو یاد رکھنا کہ جب کربلا کے میدان میں غربت بھری آواز سے آواز لگاتے حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے، کہتے غربت بھری آواز پہ سننے کے بعد شش ماہ اصغر کتاب نہ لا پایا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. پھر فرمایا یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم لوگ روز عاشور ہوتے اور دیکھتے جب تمہارے مولا حسین نے طلب آب کیا اپنے ششماہ اصغر کے لیے تو کوئی نہ تھا رحم کرنے والا. اگر کسی نے اس آواز کو سننے کے بعد پروردگارا اس مختصر سی عبادت کو قبول